باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 94 نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ. ناظرین، قل جاء الحق وزهق الباطل، ایک دفعہ پھر حق کی فتح ہوئی ہے اور باطل کو شکست فاش ہوئی ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لیں. 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کتنے عرصے سے یہ علماء کو ملائن کر رہا تھا، خود ساختہ یوٹیوبر عالم دین انجینئر محمد علی مرزا خود سے ہی یہ عالم دین بنے ہوئے، اور کتنے عرصے سے یہ چیلنج کر رہے تھے. اس دفعہ تو حد کر دی جب انہوں نے کہا جی میری کرامت ہوگی. اولیاء کی صف میں، ولیوں کی صف میں اس نے کھڑے ہونے کی، دعویٰ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو یہ اپنی طرف سے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایک اپنا ایک نیا مسلک یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، یہ کروانے جا رہے ہیں، یہ کروا دے گا. اس کا تو ابھی یہ مبہم تھا، لیکن یہ اس نے اس سے پہلے ہی اپنی جو کرامات ہے خود سے پہلے خود کو عالم دین کہتا رہا، مفتیوں سے بھی اوپر کہتا رہا، محدثین سے بھی، یہ محدثین کی بھی غلطیاں نکالتا رہا، علماء کی، اولیاء کی، مطلب جتنے بھی محققین ہیں ان کی. اس سے بھی پیچھے یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام تک اس نے جو ہے وہ آپ نے سنا کس قسم کی یہ باتیں کرتا رہتا ہے. صحابہ کرام تک کی غلطیاں نکالتے ہوئے، وہ کوئی ہم حضرت ام عائشہ ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، ایون حضرت عثمان کی بھی اس نے 1-2 دفعہ اس طرح سے ہے کہ وہ انہوں نے فلاں کو گورنر لگایا تو یہ غلطی کی. مطلب نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام تک کو ہے جو غلطیاں نکالتا رہتا ہے. تو اس دفعہ اس نے جب یہ چیلنج کیا تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب آئے، جو کہ ماشاءاللہ سے حقیقی مفتی ہیں، جن کو جو ہے وہ تحقیق بھی ہے ان کی. انہوں نے علم کو سیکھا ہے، انہوں نے علم کو پڑھا ہے، انہوں نے اس کو سیکھا ہے، انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ کتابیں پڑھی، کچھ کو کھولا اور دیکھ کے کوئی حدیث نظر سے گزری، نہ اس کا دیکھنے کہ اس حدیث کی جو ہے وہ قرآن مجید سے کیا آیا ہے، دوسری احادیث کی کتب میں اس حدیث کی کیا ہے، اس کا مفہوم یا علماء نے یا محدثین نے اس کی کیا تفسیر کی ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتا. بلکہ وہ ایک آدھ پکڑی اور اس کے اوپر جناب میں پتہ نہیں کیا پھکی لے آیا ہوں، میں یہ لے آیا ہوں، میں وہ لے آیا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں سنیں کہ کس طرح سے اس نے اپنی کرامت کا اظہار پہلے کیا، اور کس طرح سے یہ کتنے اور اس کا جو جواب دیا مفتی صاحب نے وہ بھی آپ سنیں کہ کس طرح سے وہ آئے اور انہوں نے سارا کچھ یہ کیا. 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور میں نے 48 گھنٹے پہلے جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے. بھائی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا. جی تو ناظرین 48 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں مفتی صاحب کے. انہوں نے جاتی دفعہ بھی ویڈیو بنائی ہے اور پوری طرح سے انہوں نے حق ادا کیا ہے. لیکن ان کے جو جھوٹے فالورز ہیں، جو کامنٹس میں بھی آ کر لوگوں کو باتیں سناتے رہتے ہیں، سو کالڈ وہ عالم دین ہے، سو کالڈ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ارسطو بنے پھرتے ہیں کہ ہم سے جناب بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ جو فوت شدگان اولیاء ہیں ان کو بھی نکال کے ہم جی پھکی دے رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ اس طرح اٹھ کر یہ اس طرح کی باتیں کریں. اتنی دفعہ اس کو منہ کی کھانی پڑ چکی ہے، اتنی دفعہ یہ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آتے. آج کل کے نئے لوگ اٹھنے والے جو علماء سے یا مولویوں کے خلاف سننا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگ اس کو پسند کرنے والے ہیں، جن کا خود بھی آدھا علم. وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم نیم ملا جو ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو یہ وہ حقیقی طور پہ یہ وہ ملا ہے جس نے تھوڑا بہت سنا پڑھا. ہم تو علماء کی عزت کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن یہ خود سے سارا کچھ جو ہے وہ لے کر چلتا پھرتا رہا. تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ شادی کے اوپر بھی جو انہوں نے ان کے بنا تھا ایک لطیفہ کہ وہ اگر جلدی ان سے کر لو آپ مناظرہ، ورنہ مفتی صاحب نے اگر یہاں پہ شادی بھی کر لی تو پھر ان کو آئے دن آنا پڑے گا اور یہ شامت آئی رکھی. کسی نے بڑی ایک مزاحیہ سی پوسٹ میرے بارے میں چلائی تھی کہ انجینئر صاحب کو خطاب کر کے کہ انجینئر صاحب
مفتی صاحب ایسا نہ ہو کہ چوتھی شادی جہلم میں کریں اور پھر بار بار مفتی صاحب کا آنا ہو. تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا. میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے, اس کے لیے آؤں گا. بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے, تو اس سلسلے میں آؤں گا. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں. یہ بند کمرے میں بیٹھ کے یہ خود سے باتیں کرنے والے لوگ ہیں. کبھی بھی یہ مجھے تو روزے روشن کی طرح یاد تھا یہ بندہ سامنے نہیں آئے گا, لیکن کچھ لوگ جو کہتے رہتے ہیں جی یہ ایسے عالم نہیں جناب, اس کی بات یہ دیکھو یہ کہاں سے حدیث لے آیا, یہ ساری چیزیں ازلوں سے لکھی ہوئی ہیں سارا کچھ جو ہے. لیکن ان کے لیے بھی آج دیکھیں سامنے آ گیا کہ یہ بندہ خود سے یہ کسی عالم دین کا سامنا نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کس طرح سے میں نے اپنا داء لگایا ہوا لوگوں کو, کس طرح میں خود ساختہ ایک میرا اگر یہاں پہ تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا ویڈیو کے سامنے, ابھی بھی ایکسپوز ہوا ہے. جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اگر سامنے آ جاتا تو یہ اور بھی زیادہ ایکسپوز ہو جاتا. تو ہم تو خود کو علماء کے جو ہے وہ اولیاء کے, محدثین کے, صحابہ کرام کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. علماء وارث ہیں انبیاء کے, ہم تو ان کی دل سے عزت کرتے ہیں. لیکن یہ بندہ جو یہ اس کی ٹون ہے نا متکبرانہ, میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, میں یہ جو اس کی میں ہی ہے یہی اس کو ایکسپوز کر دیتی کہ یہ کوئی عالم دین ہے ہی نہیں, جو خود کو عقل کل سمجھتا ہے, خود کی بات کو عقل کل, میں نے یہ پھکی دے دی ہے جناب, کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا. اندر بیٹھا ہی یہ خود سے چیلنج خود کو اور خود کو فوج شدگان کو کرتا رہتا ہے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر حق کی فتح ہوئی ہے, باطل کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑی ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح یہ لوگ اس طرح کے جو دین علماء اولیاء اللہ کو اس طرح کے ان کے اوپر بلیم لگائیں گے, انشاءاللہ ذلیل ہوتے رہیں گے تا قیامت. اس طرح کے فتنے بھی آتے رہیں گے اور اس طرح کے فتنوں کا توڑ بھی آتا رہے گا علماء مفتی صاحب کی شکل میں. اور انشاءاللہ آپ کیا اس سب کے اوپر سمجھتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.